وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے عقل کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انسان کے اندر عقل پیدا فرمائی، اور پھر اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل کیا۔ جو عقل وحی الہی سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، وہ عقل اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ کہ نازل کردہ قرآن وحی الہی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور اپنی عقل پر کامل اور مکمل بھروسہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ظالم فرمایا ہے۔ جو لوگ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، وحی الہی سے رہنمائی حاصل کریں، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطیہ خداوندی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن نازل کیا، یہ شفا ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم لوگوں کے نقصان میں اضافہ ہی ہوتا ہے جب یہ قرآن اترتا ہے، اور ان کے ظلم اور زیادتی اور گمراہی میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نقصان میں اضافے کی وجہ یہ ہے، خسارے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے گمراہی میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ جب قرآن اترتا ہے وہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کے ذریعے وہ اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کے ذریعے اور زیادہ گمراہیوں میں اور ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم لوگوں کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان والوں کی ہدایت میں، ایمان والوں پہ برسنے والی رحمت میں اللہ جل جلالہ اضافہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کائنات میں محترم دوستو جتنا فساد ہے، جتنا دجل ہے اور ظلم کے جتنے اندھیرے ہیں، سب کی وجہ
اپنی عقل پہ مکمل اعتماد اور کامل بھروسہ ہے۔ سارا اعتماد انسان کو جب اس عقل پہ ہوتا ہے اور مکمل بھروسہ انسان کو جب اپنی عقل پہ ہوتا ہے، سارا اعتماد اور بھروسہ عقل پہ ہے اور وحی الہی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو پھر اس کائنات میں فساد بپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے لیڈر آئے، کتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ آئے اور بڑے بڑے فلاسفر آئے۔ ان بڑے بڑے لیڈروں نے، ان فلاسفروں اور عقل مندوں نے دنیا میں عظیم انقلابات بپا کیے اور بڑے بڑے نظام قائم کیے اس دنیا میں، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی آنے والا وہ انقلاب جو وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر آیا اور بپا کیا گیا، اور اس کائنات میں عظیم فلاسفروں اور عظیم عقل مندوں کے عظیم قائم کیے ہوئے نظام انسانوں کی محرومیوں اور انسانوں کی بے چینیوں کا ازالہ نہیں کر سکے۔ آج تک انسانوں کی محرومیوں اور اس کے اندر کی بے چینیوں کا ازالہ ان انقلابات سے اور ان بڑے بڑے نظاموں کے قائم ہونے سے نہیں ہو سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ نے جو قرآن نازل کیا یہ وحی الہی ہے۔ اس وحی الہی کے بغیر اس کائنات میں انسانوں کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ انسان کی زندگی سکون سے ہمکنار ہو جائے، یہ انسانی زندگی کی کامیابی ہے۔ انسانی زندگی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھیر سارے اسباب جمع کر لے اس دنیا کے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، انسان کے من کو اور اس کی روح کو سکون ہو جائے، قرار آ جائے، اور یہ قرار اور سکون کا مل جانا یہ اللہ جل جلالہ کی وحی کے بغیر، یہ قرآن مقدس کے بغیر اس کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت بڑا دھوکہ یہ لگتا ہے جو اس کائنات کے اکثر لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں انسانوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں، اکثریت کس طرف جا رہی ہے، اکثریت جس طرف چلتی ہے ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ کا قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے اور مجھے اور آپ کو بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ اکثریت حق نہیں ہے، صرف وہ اکثریت حق پر ہے جس اکثریت کو قرآن کا پتہ ہو، وہ اکثریت حق پر ہے جو وحی الہی کو پڑھنے والی ہو، جو وحی الہی کو سمجھنے والی ہو۔ ان لوگوں کی اکثریت وہ حق اکثریت ہے اور اس کے اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اتبعوا سواد العظم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، لیکن بڑی جماعت کس میں ہو؟ لوگوں کی کے اعتبار سے کہ ہر قسم کے لوگ اس میں ہوں، ایسی جماعت کی فرمایا نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، یعنی تم رہنمائی حاصل کرو اہل ذکر سے۔ اور اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، وحی الہی کو سمجھنے والے علماء، عالم۔ یہ اس کائنات میں وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے کا اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن میں حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ کا طرز عمل اس کائنات میں یہ ہو کہ نہیں وحی الہی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل سے معلوم کرو، عقل آپ کو جو بتاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، عقل کے بل بوتے پہ آپ جائیں، آپ کی عقل بہترین ہے تو وہ آپ کی بہترین رہنمائی کرے گی اور آپ کامیابی کی راہوں پہ گامزن ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم یہ طرز عمل اختیار کریں گے ہم اس دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، اس دنیا میں وحی الہی کیسے رہنمائی کرتی ہے اور میری اور آپ کی عقل
یہ میری اور آپ کی کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ میری اور آپ کی عقل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ملک و مال، سونا چاندی، روپیہ اور پیسہ، دکان اور مکان، عہدہ اور ڈگری، کھیت اور کھلیان، یہ کامیابی کے اسباب ہیں، یہ عزت کے اسباب ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ اسباب ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہیں اور آپ یقیناً عزت مند ہیں۔ یہ عقل میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جو وحی نازل کی، وہ کلام جو اللہ جل جلالہ کی ذات سے نکلا ہے، وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، وحی الہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ملک و مال، سونا چاندی، عہدہ اور ڈگری، دکان اور مکان، کھیت و کھلیان، ساری کائنات کے جتنے بھی اسباب ہیں، یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہیں، صرف یہ ایک برتن کی مثال رکھتے ہیں۔ یہ ظرف ہے، یہ سونا اور چاندی اور یہ ملک و مال، اس کو آپ ایک برتن سمجھ لیں۔ اس برتن میں اللہ جل جلالہ جو ڈالنا چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر اللہ جل جلالہ اس ملک و مال کے برتن میں، اس سونے اور چاندی، کھیت اور کھلیان، دنیا کے اسباب کے برتن میں عزت ڈال دیں، کامیابی ڈال دیں تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ جل جلالہ اسی برتن میں ناکامی ڈال دے تو انسان ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ جیسے فرعون کے پاس ملک و مال تھا، سونا اور چاندی تھے، دنیا کے سارے اسباب تھے، اللہ جل جلالہ نے اس میں ناکامی ڈالی تو فرعون ناکام ہو گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک و مال، سلطنت تھی اور سونا اور چاندی کے ڈھیر تھے، ہر چیز تھی، دنیا کی سلطنت، بادشاہی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے اس برتن میں کامیابی ڈالی، سلیمان علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ فرعون کے پاس بھی وہی برتن، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی برتن، فرعون ناکام اور سلیمان علیہ السلام کامیاب۔ یہ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کامیابیاں اور عزتیں یوں ملتی ہیں اور ناکامیاں اور ذلتیں یوں ملتی ہیں۔ اگر میں اور آپ عقل سے رہنمائی حاصل کریں گے اور صرف عقل ہی پر کامل بھروسہ کریں گے تو یہ عقل مجھے اور آپ کو ذلت کے اور اندھیروں گڑھوں کے اندر گرا کے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دے گی۔ اس کائنات میں عقل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ انسانوں کا بولنا ہے، یہ انسانوں کی شکلیں ہیں، یہ انسانوں کی آوازیں ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ انسانوں کے انگوٹھوں کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہے، آنکھوں کی پرتیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کیوں ہے مختلف؟ ہم عقل سے پوچھیں۔ عقل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ سب میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ زمین سے فائدہ اٹھاؤ، آسمان سے فائدہ اٹھاؤ، فضاؤں سے فائدہ لو، اور انسانوں کی آوازیں ایک دوسرے سے جو مختلف ہے اس سے انسان پہچان کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ صرف میرے اور آپ کو عقل بتاتی ہے۔ عقل کی رہنمائی صرف یہاں تک ہے، لیکن میں اور آپ قرآن کی طرف جائیں، وحی الہی کی طرف جائیں اور وحی الہی سے پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں۔ تو وحی الہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیزیں فائدے کے لیے ہیں، لیکن صرف فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں، یہ زمین اور آسمان، یہ فضا اور خلا، یہ جنگلات، یہ صحرا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ، انسانوں کی شکلوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا مختلف ہونا، انگوٹھوں کے نشانات کا مختلف ہونا، یہ سب معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے خدا کو پہچانے، اپنے مالک کی پہچان کرے کہ اس کائنات میں ایک ذات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں اور جس نے اتنا عظیم نظام چلایا ہوا ہے۔ وہ کائنات کی وہ
وہ ذات کیا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ ہے، وہ میرے اور آپ کا خالق اور مالک ہے، یہ وحی الہی بتاتی ہے۔ اگر میں اور آپ صرف عقل کی رہنمائی حاصل کرے، جیسے اس کائنات میں رہنے والے اربوں کی تعداد میں کافر صرف عقل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیاں میری اور آپ کی اور ان تمام لوگوں کی منتظر ہوں گی جو عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور عقل کے ساتھ میں نے اور آپ نے قرآن کو ملایا، حدیث کو ملایا، وحی الہی کو ملایا، تو میں اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں یہ مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ محترم دوستو، اس کائنات کا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ اس نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا طریقہ بھی ایک، اس دنیا سے جانے کا طریقہ بھی ایک، انسانوں کے اس دنیا میں امن اور راحت سکون حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک ہے جس نے ان ساری چیزوں کو تجویز کیا۔ اب اس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، حیات دی، اب اس حیات کو کیسے گزارا جائے یہ میں اور آپ کس سے پوچھیں گے؟ میں اور آپ کس سے پوچھے؟ عقل سے پوچھے۔ اب میرے اور آپ کو ملنے والی زندگی، اس کو میں اور آپ اپنی عقل کے تابع کر دیں اور قرآن سے رہنمائی نہ لے تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، آپ ظالم ہیں اور آپ خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر میرے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ چیز عقل سے ماورا ہے، ماوراء العقل چیزوں کو سمجھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سہارا لینا پڑتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا سہارا لیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میری اور آپ کی رہنمائی وحی الہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ وحی الہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آگے کے منازل کیا ہیں، اور میرے اور آپ کو میری اور آپ کی عقل کیا بتاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا، زندگی گزاری، اب آگے کہاں جائے گا، آگے کیا ہوگا؟ عقل بتاتی ہے آگے کچھ نہیں ہوگا، آگے انسان مٹی میں مل جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ اب وحی الہی میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ نہیں، انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار جاتا ہے تو پھر اگر اس کی زندگی اللہ جل جلالہ کے فرامین کے مطابق ہو، اگر اس نے اس دنیا میں اللہ کو پہچان کر، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ جل جلالہ ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ جا میرے دوست کے پاس چلا جا، اور اس میرے دوست کو میں نے آسمان کی آزمائشوں سے سختی سے آزمایا، ہر حالت میں اپنی خوشی میں اس کو میں نے خوش پایا، جا میرے اس بندے کو میرے پاس لے کے آ۔ یہ عقل میری اور آپ کی، یہ وحی الہی میری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس انسان کے پاس آتے ہیں جس انسان نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اس انسان کے پاس آتے ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ آتی ہے، ملک الموت آتا ہے، ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے، اور باقی 500 فرشتے اس انسان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جنت سے مختلف قسم کے تحفے لائے ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف اعضاء پر، ہاتھوں پہ، پیروں پہ وہ مختلف قسم کے تحفے رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ تحفے اس کے اعضاء پہ سجائے جاتے ہیں۔ ملک الموت جنت سے کفن بھی لایا ہوتا ہے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور سفید ریشمی کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر مشک لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جب آتا ہے اس کے پاس اور روح سے اس کی روح کو بہلاتا ہے، اس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ آجا، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے، کس طرف آجا؟ بغیر کانٹے کے بیریوں کی طرف، اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف، اور پانی کے جھرنوں کی طرف، اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف آجا۔ کہتے ہیں اس کو جنت کے مناظر دکھاتے ہیں، اور اتنی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایک رحیم اور شفیق ماں اپنے بچے کے ساتھ اتنی شفقت نہیں کرتی جتنا ملک الموت اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر وہ
اس کے ساتھ شفقت کا جو معاملہ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر تھوڑی سی سختی ہوئی اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو میرا محبوب تھا، میں نے بڑے اکرام کے ساتھ اس کی روح لانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، یہ تو کیا کر بیٹھا ہے، اللہ کی ناراضگی مجھ پہ آ جائے گی، پھر تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اس لیے ملک الموت انتہائی راحت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے دل کو بہلاتا ہے۔ کہتے ہیں جنت کے مناظر جب اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر اس کی روح پھڑپڑانے لگتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے اور اس کے پاس آتی ہے، اعلیٰ قسم کے دیباج و حریر میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ہمیشہ اللہ کی بات کو مانا، تو نے ہمیشہ اطاعت کا راستہ اختیار کیا، تو خود بھی کامیاب ہوا اور مجھے بھی کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ پھر جسم روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے، تو نے مجھے نیکی کے راستوں پہ چلایا اور تو نے مجھے اللہ کی اطاعت کی راہوں پہ چلایا، تو بھی کامیاب ہو گئی اور میں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر اس روح کو لے کر ملک الموت آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اور اس کے لیے ادھر قبر کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے گھر سے لے کر قبر تک فرماتے ہیں دونوں جانب دو رخ فرشتے قطار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ جائے گا تو اس پر سلامتی پڑی جائے گی، اور جب اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے وہاں جبریل امین جیسا عظیم الشان فرشتہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی روح کو لے جاؤ اللہ کے پاس۔ پھر یہ روح جاتی ہے عرش خدا کے پاس، وہاں پر یہ سجدے میں گر جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ جب یہ روح سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف لے جاؤ، پانی کے جھرنوں کی طرف، لمبی لمبی چھاؤں کی طرف، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف، لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور ساری جنت کی نعمتوں کی طرف اس روح کو لے جایا جائے۔ پھر جب اس روح کو لایا جاتا ہے اور اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر میں اس کے دائیں طرف نماز ہوتی ہے، اس کے بائیں طرف روزہ ہوتا ہے اور اس کے سر کی طرف قرآن ہوتا ہے جس پہ اس نے عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیروں کی طرف نمازوں کی طرف چل کے آنے والا عمل ہوتا ہے، اور ایک کنارے پہ صبر کھڑے ہو کے یہ سارے حالات کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے پوچھنے والے فرشتے منکر نکیر آتے ہیں بڑے خوفناک حالت میں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملک الموت کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے پیروں تک لمبے ہوتے ہیں، گھسٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کی سانس کے ساتھ شعلے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کے دانت کالے سیاہ ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے۔ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے سارے لوگ جمع ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں اٹھ بیٹھ جا۔ جب یہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا کفن سرک کے اس کے پہلو میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں من ربکا ما دینکا، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا تھا اور تیرا نبی کون ہے۔ اب یہاں پہ آ کے صحابہ بے اختیار بول پڑے یا رسول اللہ اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی تو ہم جواب کیسے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قدموں کو جمائے گا اور تم بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ دو گے، اگر تم نے رسول اللہ کا طریقہ اپنایا ہوگا بڑی بے باکی کے ساتھ قبر میں منکر نکیر کو مخاطب کر کے تم کہو گے میرا رب اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، اور میرا دین اسلام ہے جو تمہارا بھی دین ہے، اور میرا نبی امام الانبیاء خاتم النبیین ہادی عالم شافع محشر شفیع المذنبین سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور جب ان سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جایا جائے تو عذاب کی ایک لپک آئے گی انسان کو دکھانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب کی ایک لپک آئے گی، دائیں طرف سے نماز اس عذاب کی لپک کو روک لے گی کہ کہاں جا رہی ہے۔
یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ پھر یہ لپک بائیں طرف سے وہاں سے روزہ عذاب کو روکے گا، پھر سر کی طرف سے قرآن اور ذکر اس کو روکیں گے، پیر کی طرف سے عذاب آنا چاہے گا تو پیر کی طرف سے نمازوں کی طرف یہ جو میرے اور آپ کے چل کر آنا ہے، یہ ایک عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ یہ عمل پیر کی طرف سے دفاع کرے گا، جب دفاع ہو جائے گا اور عذاب رفع دفع ہو جائے گا تو صبر کہے گا میں دیکھ رہا تھا کہ تم اس کا دفاع کر سکتے ہو یا نہیں۔ اگر کسی طرف سے کمزوری ہوتی تو پھر میں آگے آتا اور میں دفاع کرتا، لیکن اب میں پل صراط پہ اور میزان میں اس کا ساتھ دوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے حکم ہوگا، اس کو کہا جائے گا، فرشتے اس سے کہیں گے کہ نظریں اٹھا کے دیکھ۔ جب یہ اوپر دیکھے گا جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایسی راحت کا سامان ہوگا، ایسے دل کے سرور کا سامان ہوگا کہ اس کی روح کو ایک شاد آئے گا اور ایسے اس کی روح خوش ہوگی کہ قیامت کے قائم ہونے تک وہ خوشی اس پر طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ اپنے نیچے دیکھ۔ یہ نیچے دیکھے گا تو جہنم کا الاؤ بھڑکتا ہوگا۔ فرشتے اس سے کہیں گے اگر تو اللہ کی نافرمانی کر کے آتا، اگر تو رسول اللہ کی نافرمانی کر کے آتا، اگر رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کے آتا تو اس جہنم میں تجھے جانا پڑتا۔ پھر اس پر ایک خوشی طاری ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس جہنم سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھولے جائیں گے اور یہ میٹھی نیند قیامت کے قائم ہونے تک اس قبر میں جنت کی خوبصورت نعمتوں سے اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کی رہنمائی کیا کون کرتا ہے؟ یہ وحی الہی، یہ وحی الہی بتاتی ہے۔ انسان کو بتائیں اس سے راحت ملتی ہے کہ نہیں، سکون ملتا ہے کہ نہیں، چین ملتا ہے۔ اور عقل جو رہنمائی کرتی ہے کہ انسان مٹی میں مل جائے گا، یہ انسان کو اضطراب کا شکار بنا دیتی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں گا اور میرا کیا ہوگا، اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد میں مٹی ہو جاؤں گا، پھر اس مٹی میں بھی سانس ہوگی یا نہیں، اور ہوگا کیا؟ ساری زندگی بے چینیاں۔ اور ایمان والا جس کا غیب کی خبروں پہ کامل ایمان ہوتا ہے وہ شاد اور مسرت کے ساتھ، راحت اور سکون کے ساتھ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرایا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔